الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جو کہ انسانوں کے سب کے لیے ہے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں، جو لوگ اسلام کو اپناتے ہیں، ان کے سامنے ہدایت ہے. دوسرے لوگ اس کو پڑھتے نہیں، لیتے نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو سمجھاتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں کہ انسانوں کو اس زندگی میں کیسے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ نے یہ فرمایا کہ انسانوں، یہاں پہ تم کو مکمل آرام، 100% آرام، 100% کمفرٹ نہیں مل سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ یہاں پہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے ایگزام ہے، تمہارے لیے ٹیسٹ ہے کہ تم یہ زندگی ایک اچھے طریقے سے گزارو، شریف اچھا انسان بن کے گزارو. تو تم کو جو کمفرٹ اس کے بعد ریوارڈ میں ملے گا وہ جنت ہے. وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں ہے. یہاں پہ انسان کو کتنا اچھا بھی کھانا کھائے تو حمام کو جانا پڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پسینہ نکلتا، پریشانی ہوتی، دھوپ لگتی، گرمی ہے، سردی ہے، کسی کے آوازیں سننا پڑتا، دھول ہے، کسی کے غلطیاں، آواز. تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں سے ہٹا کے رکھا. تو سب سے پہلی بات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ گرمی ہے، شکوے شکایتیں، گویا کہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے. نہیں، اللہ نے گرمی بنائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سردی بھی ہے. رات بنائی تاکہ ہم کو نعمت کا اندازہ ہو کہ دن کی کیا نعمت ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محبتیں بنائی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو دشمنیاں بنائی تاکہ پتہ چلے کہ محبتیں کیا ہیں. اگر انسان ہمیشہ آرام میں رہتا تو پھر اس کو کوئی مصیبت پریشانی اگر نہ معلوم ہو تو پھر اس کو اللہ یاد نہیں آتے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اسی لیے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ آرام سے زیادہ رہتے ہیں زیادہ بدماشی کرتے ہیں. کم آرام میں رہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اپنی حقیقت کو جانتے کہ بھئی میں کمزور انسان ہوں، میں مرنے والا ہوں، میں ناتواں انسان ہوں. جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کہ کوئی بھی مصیبت اور مصیبت کی کوئی قسم نہیں ہے. ہر جگہ ہمارے اپنے نفس میں بھی مصیبت ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں بیماری، تکلیف، پریشانی، بے چینی، خیالات، غم، دکھ، یہ ہمارا اپنا ہے. بیوی ناراضگی ہے، تکلیف ہے، ہمیں جیسا چاہیے ویسا نہیں ہے. شوہر، ان سے اختلافات ہیں، چیزیں نہیں بنتی. اولاد، ہم کچھ چاہتے ہیں، بچے کچھ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچے کچھ کریں، وہ نہیں کر پا رہے ہیں. پڑوس، رشتہ دار، بستی، ملک، سیاست، دنیا. تو میرے عزیزوں، دنیا میں جنگ کہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں لوگوں کو پریشانی ہے. کسی جگہ پیٹرول نہیں ہے، کسی جگہ گیس نہیں ہے، کسی جگہ نوکری نہیں ہے. حالانکہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی آزمائش آتی ہے. تو آزمائش کبھی
ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ، کہ اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ دماغ میں رکھ کے چلنا چاہیے. بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں، غم میں چلے جاتے ہیں. بچوں سے بولو بیٹا یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، اگر میری بنائی ہوئی ہوتی تو میں تم کو ایسا بنا دیتا کہ تم کو کبھی دکھ نہیں ہوتا، ایسے حالات دے دیتا کہ کبھی غم نہیں ہوتا، ایسا سچویشن تمہارے لیے کریٹ کر دیتا کہ تم کو کبھی دکھ کیا ہے، غم کیا ہے، بے چینی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، جاب لیس کیا ہے، لاس کیا ہے نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ میری دنیا نہیں ہے، میری بنائی ہوئی نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. بادشاہت اللہ کی ہے، حکمت اللہ کی ہے، فیصلے اللہ کے ہیں، حکومت اللہ کی ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ بلائیں، یہ پارٹ آف دا لائف ہے، یہ آزمائش ہے. اگر آزمائش سے کوئی بچ سکتا تھا تو اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء، صحابہ، یہ لوگ آزمائش سے بچ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں چونکہ ان کو اونچے اونچے درجے دینا ہے، تو اسی لیے جو لوگ جتنے نیک ہیں، جتنے اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیول کے حساب سے آزماتے ہیں. اشد الناس ابتلاء الانبیاء، بہت زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں. انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش آتی. ان کو ملک چھوڑنا پڑتا، ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کے اوپر بہت مصیبتیں آتی. لیکن اللہ کے چہیتے بندے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب سے اونچے درجے عطا کریں گے آخرت میں، جنت میں. اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پھر اس کے بعد جیسا جیسا ایمان کا، اسلام کا، دین کا درجہ ہوتا، ویسی ویسی آزمائش آتے جاتی. تو اسی لیے آزمائش ہمارے لیے نعمتیں ہیں. کیوں؟ علماء کرام یہ بات بیان کرتے تھے کہ آزمائش آنے سے بندے کو اللہ یاد آتا، آزمائش آنے سے بندہ اللہ سے دعا کرتا. اگر ہمیشہ انسان آرام میں رہے تو سستی کرتا، کھا لیتا، سو جاتا. لیکن بیماری آ گئی، غم آ گیا، دکھ آ گئی، تکلیف آ گئی تو اس کو اللہ یاد آتے. تو آزمائشیں حقیقت میں نعمتیں ہیں نیک بندوں کے لیے. کیونکہ اذا اصابہ ہم بادر الی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم آتا تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. تو مومن بندوں کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ غم آیا، الحمدللہ، سبحان اللہ، صدقہ، خیرات، ذکر، دعا، اللہ کی طرف لوٹنا کہ اللہ تو لایا مصیبت اور تو اس کو ہٹا سکتا. تو مصیبتیں، نیک لوگ اس کو، مصیبت کو کیسا سمجھتے تھے؟ کیسا سمجھتے تھے؟ کہ یہ اللہ کی طرف یاد دلانے والی چیزیں ہیں. اسی لیے وہ مصیبتوں کو برا نہیں سمجھتے تھے. وہ لوگ مصیبتوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے. وہ لوگ مصیبتوں کو ایسا دیکھتے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کو مصیبت آئی، کوئی بھی مصیبت، کھانے کی، پینے کی، جاب کی، نوکری کی، بزنس کی، فیملی کی، بچوں کی، رشتہ داروں کی. ما من مصیبت ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، اور وہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پاس خالی موت کے وقت یہ جملہ بولتے، موت کو ہی ہم لوگ مصیبت سمجھتے. ایسا نہیں ہے، موت بھی ایک مصیبت ہے. ورنہ کوئی بھی مصیبت، ما من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت آئے تو بندہ کیا بولے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، خوشیاں ہیں، نیکی، خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں. بشر الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کون ہے وہ صبر کرنے والے؟ رونا، چیخنا، چلانا، پکارنا، لڑنا، رات دن بے چین بے چین، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہر ایک کو بول لیتے پھرنا میرا یہ ہو گیا، گیس ختم ہو گئی، گیس نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی. یہ مصیبتیں جو بھی آ گیا انسان کو. آپ دیکھیں گے، آپ بیٹھیں گے، لوگ اپنا بیان کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، ملک ایسا ہے، پارٹی ایسا ہے، آج کل پارٹیاں ایسا، پولیٹیکل کنٹری کے حالات بہت، بزنس بہت خراب ہو گیا دنیا میں. یہ سب کیا ہے؟ اس سے آپ کے حالات نہیں بدلتے،
اس سے آپ کی نعمتیں نہیں آتی، اس سے شکوے شکایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے، اللہ کو بھولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ ان لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، خوشحالی کی اطلاع دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی تو کیا بولتے وہ لوگ؟ قالوا انا للہ، یہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مصیبت کتنی بھی بڑی رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ میکزیمم کیا ہوتا، مر جائیں گے۔ غم بہت بڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مر جائیں گے۔ دکھ بہت زیادہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، مر جائیں گے۔ کھانے کے لیے نہیں ملا، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن مر جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ نیک لوگ ایسا سوچتے، نیک لوگوں کا انداز، اپروچ ایسا ہوتا، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندہ ہیں، اللہ کے فضل سے رہ رہے ہیں، جو بھی ہے اللہ کے فضل سے ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی وجہ سے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم لوٹ کے اللہ کے پاس جانے والے ہیں، مر جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو کوئی شکایت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن ڈرتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، چونکہ معلوم ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملک ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے۔ اللہ نے اس میں مصیبتیں، غم، دکھ پیدا کیے۔ اپنے نیک لوگوں، انبیاء کو بھی ایسے دکھ اور پریشانی آئی تھی، مجھے بھی آ گئی، کوئی بات نہیں، اب تک جو اللہ نے دیا الحمدللہ، اب جو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بھی بدلہ دیں گے، برائی کا بھی بدلہ دیں گے۔ تو کوئی بھی ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول انا للہ، کوئی بھی مسلمان یہ بولے، یہ دعا پڑھے انا للہ۔ اس کے بعد ایک دعا اللہ کے رسول نے اور بھی سکھائی، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا من، اللہ یہ مصیبت میں مجھے کیا کر، اجر دے، مجھے بدلہ دے، صبر کریں گے تو اجر ملے گا، بشر الصابرین، اللہ مجھے اجر دے۔ کوئی بھی مصیبت، دکھ، غم، پریشانی، بے چینی، جھگڑا، اختلاف، لاس، کسی کی طرف سے ظلم، زیادتی، کچھ بھی ہو گئی تو کیا بولیں گے؟ اللہ یہ تیری طرف سے ہے، ہم تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، اللہم آجرنی فی مصیبتی، صبر کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیں گے۔ اور اردو زبان میں بولتے صبر کا پھل میٹھا ہوتا، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والے ہیں ہمارے اعمال کو۔ تو اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس کے بدلے بہترین چیز عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما دے، بہترین اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ لاس ہو گیا، اللہ بہترین چیز عطا کر دے، پریشانی آ گئی، اللہ اس کے بدلے بہترین عطا فرما دے۔ تو حدیث میں ہے کہ مومن بندہ جب ایسا بولتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں ٹال دیتے اور اس کا مسئلہ حل کر دیتے۔ تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائے، تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کے ساتھ میں سفر کریے، ابو سلمہ کے ساتھ ہم ہجرت کرے، ابو سلمہ کے ساتھ ہم مسلمان ہوئے، اتنا اچھے آدمی تھے، ان کے بدلے کون مل سکتا۔ لیکن جب چونکہ اللہ کے رسول نے دعا کا حکم دیا، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول کی بیوی بنا دیا، ام سلمہ ام المومنین بنا دیا۔ تو ان کو دعا کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں ہر مصیبت کا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمانے کے لیے ہم اچھائی بھی لاتے ہیں، برائی بھی لاتے ہیں، نیکیاں بھی لاتے ہیں، بدیاں بھی، تکلیفیں بھی لاتے ہیں۔ انسان کو صحت بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگی، ناکامی بھی ہوگی، اولاد اچھی بھی رہے گی، اولاد بری بھی ہوگی، بیمار بھی ہوگی، جو بھی ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے پاس لوٹ کے آنے والے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ سب کا حساب کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ مصیبت، یہ پریشانی کچھ ہم کو نہیں آئی، نہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی تھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کتنی مصیبت آتی تھی اس کا اندازہ کیجئے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ انبیاء پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ، اذ جاؤکم من فوقکم، مدینہ ہے، پورے عرب سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں. مسلمان 1000 صرف. مدینے میں جنگ خندق کا واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے. 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے بھی نہیں. اور گڑھا کھودنا تھا ان کو تاکہ ان کے آدمی اندر نہیں آنا مدینے میں، چونکہ یہ لوگ لڑ نہیں سکتے تھے. 1000 تھے، وہ سامنے کئی ہزار لوگ تھے. پورا قریش، غسان کے لوگ اور جو ہے نا دوسرے قبیلے والے لوگ، یہود، سب جمع ہو کے آ گئے، ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، اوپر سے تمہارے دشمن آ گئے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے بھی آ گئے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ہر طرف سے. وَإِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. انسان کو بہت بڑی پریشانی آ گئی، بم لگ گیا، جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوتا؟ بے چینی میں اس کی آنکھیں جو ہے نا ادھر ادھر چلتی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو آنکھیں ایک جگہ نہیں رہتی، بے چین میں ادھر ادھر ایسا پاگل بے ہوشی کے حالت میں ایسا دیکھتا رہتا نا انسان، نشے کی حالت میں جیسا دماغ، آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بولے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ایسی مصیبتیں آ گئی کہ مسلمانوں کی آنکھیں ایسا بے چینی سے ادھر ادھر بے چین ہونے لگے. سبحان اللہ. اندازہ کر سکتے آپ مصیبت کتنی بڑی کہ سامنے بھی موت، پیچھے بھی موت، دائیں بھی موت، بائیں بھی موت، اور نہ باپ بچنے والا ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ اولاد. ہزاروں کے لوگ، ایک دن نہیں کئی دن تک وہ لوگ گھیر کے رکھے تھے. زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. جب دکھ زیادہ ہوتا تھا، تکلیف زیادہ ہوتی تو اس کا سینہ جو ہے نا بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا، سینہ پھیل جاتا، ایسا رک جاتا، سانس لینے مشکل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بولے وبلغت القلوب الحناجر، گلے میں آ کے آپ کیا سینہ پھنس گیا تھا، سانس لینے تکلیف ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ حالت تھی. ٹھیک ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس وقت بہت سارے لوگ بولنے لگے کہاں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہیلپ کیوں نہیں کرتے، چونکہ ایک دن میں نہیں ہوا نا، کئی دن، 10-12 دن کے بعد آیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. ایسا اللہ تعالیٰ مومنین کو آزمائے، آزمائش آئی ایسا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ہلا دیے گئے، ان کے ہاتھ پیر ہل گئے، زمین ہل گئی، ان کی زلزلہ آ گیا ان کے جسموں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں، ان کے زمین میں. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 10-12 دن کے بعد مدد آتی، طوفانی ہوائیں آتی تو ان کے خیمے اڑ جاتے، ان کے انسان بھگونے اڑ جاتے، کھانا اڑتا، ڈر کے بھاگ جاتے وہ لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 دن، اور اس سے پہلے 10-12 دن بھوکے رہ کے ان لوگوں نے کئی کلومیٹر تک خندق گڑھا کھودا تھا. تو میرے عزیزو آپ سوچو آج ہم کیا اس سے بھی زیادہ مصیبت میں ہیں، اس سے بھی زیادہ پریشانی میں ہیں؟ نہیں، الحمدللہ. لیکن ہم لوگ اس سے کم عبادت میں ہیں، یہ بات پکی ہے. ہم بولنے میں، باتیں کرنے میں، شکوے شکایتیں میں ہیں، مانگنے میں نہیں ہیں. پورے نوجوان بچے بچیاں، ہمارے مرد عورت، نیوز، جنگ کی نیوز، ایران کی نیوز، امریکہ اسرائیل نیوز دیکھنا، پھر ریل فارورڈ کرتے رہنا. یہ آپ کی زندگی کا ٹائم ہے. یہ ٹائم آپ ریل دیکھ کے، نیوز دیکھ کے، واٹس ایپ دیکھ کے ٹائم ویسٹ کر سکتے آپ. یہ ٹائم آپ اللہ کے سامنے جھک کے، رو کے، گڑ گڑا کے دعا بھی کر سکتے آپ. یہ ہمارے مسلمان جو کام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں 2 بچے بیٹھ کے دکان میں پان ڈبے پہ، کل کے کھانے کے لیے باوا کے پاس جو ہے نا پریشانی ہے، یہ بچے نوکری نہیں کرتے، بیٹھ کے امریکہ ایران پہ بات کرتے ہیں، امریکہ پہ مار دیں گے، بم مار دیں گے، اسرائیل کو ختم کر دیں گے. ارے یہ شیطان ہے جو تم لوگوں کو برباد کر رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولیس للانسان الا ما سعى. تیرا فرض کیا ہے؟ تیری نماز کو دیکھ، تیرے والدین کو دیکھ، تیرے پڑوسی کو دیکھ، تیری زندگی کو دیکھ، تیرے آل اولاد کو دیکھ.
ان کی فکر کر. یہاں دیکھ، یہاں تیرے بازو ہندو ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو تو کوئی اسلام کی بات نہیں پہنچی، ان کو تو کوئی دین نہیں سکھایا، ان کو تو کبھی تو جا کے جو ہے نا دین کیا ہے، توحید کیا ہے نہیں سکھایا. تو نماز فجر کو تو آتا نہیں، خالی رہتا، تو بیٹھ کے باتیں کرتا امریکہ کے متعلق. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی کھیل ہے. انسان جو نہیں کر سکتا اس پہ بات کرتا، جو کر سکتا اس کو نہیں کرتا، تو امت کو ترقی کیسے ہوگی؟ جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے نا. آپ کی قدرت میں جو ہے وہ تو ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ لوگوں کو دین پھیلائیں. آج کے بچوں کو دین نہیں معلوم، آج کے بچوں کا ایمان کمزور ہے. آج کے بچے گانوں میں، فلموں میں، پورنوگرافی میں، واٹس ایپ میں، ریلز میں، ان لوگوں سے پوچھو ان کے دل میں ایمان، آخرت، جنت ختم ہو گئی. اس کی فکر کرو کہ لاؤ بچوں کو، ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ. والدین بچوں کو نہیں لا پاتے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، دینی حلقے خالی ہیں، پروگرامز خالی ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ آپ تھوڑا، میں کئی مرتبہ بات بولا، پلٹا کے منڈی دیکھیے آپ مسجد میں اکثر سفید داڑھی والے ہیں. جوان بچے کہاں ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، آفسوں میں. جمعہ مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ تھا، مسجد آباد ہونا چاہیے. نوجوان بچے، ینگ بچے دیکھیے آپ مسجدوں میں نہیں ہیں، نظر نہیں آتے. کہاں ہیں وہ بچے؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تو آخری میں کونے میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے، نصیحت نہیں سیکھ رہے ہیں. اس کی فکر کون کرے؟ ہم لوگ سب امریکہ اور ایران کی بات کر لیتے بیٹھے ہیں. بھائی آپ رات دن سب مل کے اٹھ کے بیٹھ بھی جائیں تو آپ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مسئلے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولیس للانسان الا ما سعى. ہر انسان اپنے حساب سے ذمہ دار ہے. گھر میں شوہر ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، بیوی ذمہ دار ہے، بچہ ذمہ دار ہے. ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے کو اللہ یاد، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے اعلی اولاد کو دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، جنت سے، جہنم سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے. تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ بھول جاؤ کہ ہم باتیں کر کے جو ہے نا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. شیطان دھوکہ دے رہا ہے. جب تک آپ عمل میں کچھ نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کی باتیں بیکار ہے، ٹائم پاس ہے، ٹائم ویسٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالات تھے، لیکن وہ لوگ عمل کرتے تھے. یا تو نماز پڑھتے تھے، یا تو ذکر کرتے تھے، یا تو دعوت کا کام کرتے تھے. مکے والے سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کو ماننے آئے، لیکن پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، صحابہ نکلے گلی گلی میں، پھر ہر وہ جتنے لوگ ماننے آئے تھے وہ سب 1-2-3 سال میں مسلمان ہو گئے. ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام پہنچایا، پیغام پہنچایا. ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو شرک سے نہیں بچا سکے، ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کمیونزم سے نہیں بچا سکے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بے حیائی اور برائی سے نہیں بچا سکے، فیشن سے نہیں بچا سکے، بدعت سے نہیں بچا سکے. اور ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں پورے انٹرنیشنل ایشوز پہ، جنگوں پہ. سعودیہ کو مشورہ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، گلف کو مشورہ دے رہے ہیں، آپس میں لڑ لیتے بیٹھے، جو کہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں. یعنی ہم دعا کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے، دعا کیجئے، لیکن اصل فرض، اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں، خیر کو پھیلائیں. اور ہمارے گھر میں، خاندان میں، پڑوس میں. میرے عزیزوں، جس ملک میں، جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ کثیر تعداد غیر مسلموں کی ہے. سوچو ان کو پیغام پہنچانا، اخلاق سے، ادب سے، صبر سے. اسلام، آپ کوشش کرو 10 لوگوں تک اپروچ کرے تو 1 کا تو فائدہ ہوگا. ہم لوگ یہ چیزیں بھول گئے. ہماری ذمہ داری ہے یہ. ہمارے دماغوں میں یہ آ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بہتر ہیں. مسلمان بہتر اس لیے ہے کہ دین پہ عمل کرتا اور لوگوں کو دین پہنچاتا، ورنہ ان بہتر نہیں ہے. ان خیر امت اخرجت للناس. اللہ کے رسول بہتر اس لیے تھے کہ اللہ کے رسول دوسروں کو دین کی تعلیم، پیغام پہنچاتے رہے. اسی لیے اللہ نے وہ درجہ دیا ان کو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر نبی ہے تم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کو سزا دیں گے. تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کو بھی دین پہنچانا، دین سکھانا، دین پہ عمل کرنا، اچھے کام کرنے کی تبلیغ، نصیحت، تذکیر.
اور غیر مسلمین کا تو پکا ہمارے پر ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ان کو سکھائیں گے کون، بتائیں گے کون؟ کیا طریقہ ہو سکتا؟ انسان اگر سوچے، دعا کرے، فکر کرے تو اللہ تعالیٰ آسان کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف اگر مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں بلکہ بولنا ہوتا تو پوری دنیا والے بول دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بولتے بولنے کے بعد ہم چیک کرتے، ٹیسٹ کرتے، ان کا وعدہ، ان کا اعلان، ان کا اقرار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. حسب الناس، کیا صرف بولنے سے ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم تم کو بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اپنے وعدے میں، اپنے ایمان میں، اپنے اقرار میں، اپنے اکنالجمنٹ میں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، پروف کر کے بتانا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے قیامت کے دن بندہ آئے تو بولے اللہ کہ میں جو ہے نا آزمائی، میں نے تیرے دین پہ عمل کیا اور تیرے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے میں نے محنت کی، کوشش کی. یہ بندہ آ کے بولے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے بولے، جادوگر بولے، رشتے توڑنے والا بولے، پتہ نہیں کیا کیا بولے. تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بولتے ایک دن قرآن میں آیت وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم کو معلوم ہے کہ تم کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو تمہارے بارے میں بول رہے، جھوٹا ہے، یہ کرنے والا ہے، حکومت کے واسطے شو، یہ جو جتنا نبی کو مارے، پتھر پھینکے، تکلیف دیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، وہ لوگ جو بول رہے ہیں نا کہ تجھ سے تم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، نبی ہم کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اس ملک میں، اللہ کے اس کائنات میں اللہ کو نہیں معلوم ہے. اچھا معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ بم لگاؤ بولے، لڑو بولے، پتھر پھینکو، جنگ کرو، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ بولے ہم کو معلوم ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد بیان کرو، پاکی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا پیغام کا اعلان کرتے رہو. یہ کام کرتے رہو. تم کو تکلیف ہے ہم کو معلوم ہے، وہ لوگ جو بول رہے ہیں ہم کو معلوم ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم اپنا پیغام، تبلیغ، دین پہنچاتے رہو. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کے اچھے سجدے کرنے والے بندوں میں بن جاؤ. کثرت سے عبادت، کثرت سے نماز کرنے والے بندے بن جاؤ، تمہارے مسئلے حل، تمہاری ذمہ داری حل. تو بہرحال دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی کے لیے کہتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت رہتی اتنا بڑا اجر ہے. کب؟ صبر کرنا. کب؟ قبول کرنا. کب؟ جتنی بڑی مصیبت اتنا کہ اللہ کے پاس رجوع کرنا، برداشت کرنا. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا مصیبت آئی، چوری، جھگڑا، دھوکہ، ڈبانا، لڑنا، یہ اللہ سے دور چلے گئے تو پھر وہ اس میں اجر نہیں ملتا. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بلا مصیبت بڑی آئی تو اس کا اجر بھی بڑا ہے. کب؟ کہ بندہ مصیبتوں میں اللہ سے جڑا ہوا رہتا، اللہ سے تعلق پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اللہ کے دین پہ باقی رہتا. تو ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُ. اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ان پہ آزمائش لاتے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو آزمائش آئی. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش آ رہی تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی چاہ رہے. کیوں؟ آپ کے اندر شکر پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی دعا کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مادہ پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ بندہ بھول جاتا، بندہ دنیا میں بزی ہو جاتا، بندہ دولتوں میں، پیسوں میں، کاروبار میں، انٹرٹینمنٹ میں، واٹس ایپ میں بزی ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ لاتے ہیں اس کو
تاکہ وہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ جب کسی بندے کو، کسی قوم کو اللہ چاہتے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑی آزمائش لاتے ہیں. اب اس آزمائش میں جو راضی رہا آزمائش سے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ہاں اللہ تیری طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا فیصلہ ہے اللہ، میں راضی ہوں، مجھے قبول ہے، تو دیا تھا تو لے لیا، تو مالدار کیا تھا تو غریب کر دیا، تو صحت دیا تھا میں بیمار ہو گیا، پھر تو بیماری دیا. ایسا اگر بندہ اللہ کے آزمائش اور فیصلے کو راضی برضا رہے، قبول کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے اس سے. فَإِذَا سَخَطْ فَلَهُ السَّخَطْ، اگر وہ ناراض ہو جائے، شکوے شکایتیں کرے، تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے مصیبتیں اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بہت سی آیتیں بھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بیان فرمائی ہیں. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو کیا کرتے جاؤ؟ بشارت دو. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج میرے خطبے کا خلاصہ، یہ پیغام ہر آدمی لے کے جائے کہ مصیبتیں بلائیں یہ دنیا کا پارٹ آف دا لائف ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کم اور زیادہ. کبھی صحت میں، کبھی پیسوں میں، کبھی آل اولاد میں، کبھی موسم میں. موسم کو، طوفان کو ہم نہیں روک سکتے، زلزلوں کو ہم لوگ نہیں روک سکتے، گرمی اور سردی کو ہم لوگ نہیں روک سکتے. ہم صبر کر سکتے ہیں کہ اللہ آسان فرما، اللہ تو رحم فرما. تو اسی لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ میں مصیبت میں ہوں اور مصیبت آئے تو پریشان ہونا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ مومن کا تقاضا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہم چیخیں چلائیں، پریشان ہو، بے چین ہو تو حالات بدلنے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مومن صبر کرے، صبر کرے، اس کے لیے بہترین دروازے کھلنے والے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو کام وہ کرنا ہے اس پہ توجہ دیں، ادھر ادھر کی باتوں پہ، ادھر ادھر کے حالات پہ، ملک کی سیاسی حالات پہ، انٹرنیشنل حالات پہ بات نہیں کریں، ٹائم ویسٹ نہیں کریں. یہ ہماری عمر کچھ کرنے کی ہے، اس میں کچھ فائدے کا کام، کچھ برکت کا کام، کچھ اسلام کے دین کا کام کریں گے تو اس میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، دین پہ عمل کرنے والا بنا دے. حالات اور مصیبتوں میں اللہ ہم کو پکا مسلمان بنا کے رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر